تھوڑی دیر کے بعد آ گیا. یہ بات کہہ رہے تھے، ارشاد فرمایا تھوڑی دیر کے بعد آ گیا. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر میں آیا اور آ کے جب اس نے ماحول کا منظر نظارہ دیکھا کہ حضرت صاحب غصے میں ہیں، لوگ بھی عجیب نظروں سے میری طرف دیکھ رہے ہیں. آتے ہی اس نے نہ سلام نہ کلام نہ کوئی اور بات، آتے ہی کہنے لگا احط بما لم تحط به وجئتک من سبع بنبأ یقین. اے اللہ کے پاک پیغمبر جی، میں ایسی جگہ سے ہو کے آیا ہوں جس جگہ پہ آپ آج تک گئے ہی نہیں. یہ کون ہے؟ یہ کہیں وہابی تو نہیں؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سارے وہابی ادھر ہی آ گئے ہمارے حصے میں. وہ چیونٹا ہے، وہ کہہ رہا ہے پاؤں کے نیچے سے پتہ نہیں چلے گا کہ کتنی چیونٹیاں مر گئیں. یہ حدود کہہ رہا ہے میں ایسے شہر سے ہو کے آیا ہوں جہاں آج تک آپ گئے. کمال نہیں؟ یہ ہیں کھرے کھرے جملے، سیدھی سیدھی باتیں. اللہ جو ہے وہ طویلاً عقائد نہیں سمجھاتا، وہ سیدھی سیدھی بات سے سمجھاتا ہے. یہ طویلیں شویلیں مولوی کرتے ہیں. یہ نہ حدود کرتا ہے نہ چیونٹی کرتی ہے. اور آپ پھر دیکھیں گے، اس جمعے تو وقت باقی نہیں رہا، پھر کسی جمعے دیکھیں گے کہ جنات نے بھی کھری کھری بات کر دی تھی جب وہ مسجد بنا رہے تھے. تو یہ کیا کہہ رہے؟ احط بما لم تحط به وجئتک من، میں ملک سبا سے آیا ہوں. بنبأ، ایک سچی خبر لے کر، بنبأ یقین، پکی خبر لے کر آیا ہوں. میں نے دیکھا ہے ملک سبا کے اندر، میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو تملکہم وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِیمٌ. ایک عورت بنی ہوئی ہے بادشاہ، اس کو اللہ نے بہت سارا سامان حکومت بھی دے رکھا ہے اور اس کا بہت بڑا تخت بھی ہے. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الله يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا الہ الا هو رب العرش العظیم. یہ ساری تقریر اس حدود کی ہے. یہاں سے اس نے شروع کی احط بما لم تحط به، اور یہاں آ کے درمیان میں وقفہ نہیں لیا، سانس بھی نہیں لیا. جلدی جلدی آپ نے وہ بات سنائی کہ حضرت صاحب کا کہیں غصہ ٹھنڈا ہو جائے کہ میرا عذر معقول ہے، اس لیے اس نے وقفہ بھی نہیں لیا. شروع رہا، حضرات میں نے وہاں ایک عورت دیکھی، وہ ان کی بادشاہ بنی ہوئی ہے، سامان بھی بہت سارا ہے، تخت بھی بہت بڑا ہے، لیکن حیرانی کی بات ہے سورج کو سجدہ کرتے ہیں، ستاروں کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں. شیطان نے ان کے یہ گندے عمل ان کی نظروں میں خوبصورت بنا رکھے ہیں. فصدہم عن السبیل، توحید کے رستے سے روک رکھا ہے. فہم لا یہتدون، وہ مشرک بن کے بے ہدایت بن گئے ہیں. اللہ یسجدوا للہ الذی، وہ اس اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو یخرج الخبء فی السماوات والارض، جو چھپی چیزیں جانتا ہے آسمان کی زمین کی، اور یعلم ما تخفون وما تعلنون. اور اے درباریوں، جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے. میرا عقیدہ تو جناب یہ ہے کہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم. یہ اس کی تقریر ہے. اتنی کھری تقریر 14ویں صدی کے مولوی نہیں کرتے جتنی اس نے کھری کھری کر دی ہے. کتنی صاف صاف باتیں کی ہیں. وہ کسی سے تنخواہ نہیں نہ لیتا تھا. ہم لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، ہم نے راضی رکھنا ہوتا ہے متولی صاحبان کو. تنخواہ لینی ہے، لوگ کہیں نہ ناراض ہو جائیں. لعنت ایسی روزی پر جو روزی کمانے کے لیے اللہ کے قرآن پہ پردے ڈال دے. تو
اچھا یہ وقت ہو گیا ہے. میں ایک سوال مجھے کسی نے دیا تھا, بس اس کا جواب سن لیں اور اس کے بعد ایک اعلان بھی ہوگا. یہ سوال یہ ہے محترم علامہ صاحب, السلام علیکم, گزارش ہے کہ کیا چچا اور ماموں کے طلاق دینے یا فوت ہو جانے کے بعد چچی اور ممانی سے نکاح جائز ہے؟ جائز ہے اگر وہ چچی اور ممانی میں کوئی اور وجہ حرمت کی نہ پائی جائے. مثلا اگر چچی آپ کی سگی خالہ ہے تو پھر اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. اگر چچی اور ممانی کے ساتھ رضاعت کا تعلق ہے, اکٹھے دودھ پیا ہوا ہے, پھر بھی نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن اگر یہ رشتے نہیں ہیں حرمت والے, ویسے وہ چچی ہے اور ماموں کی بیوی ہے, تو جب ماموں مر جائے یا طلاق دے دے, عدت گزارنے کے بعد اس کی بیوی سے شادی کی جا سکتی ہے. اور بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا, اور ایک اور بات بھی ہے. آپ تو چلے نا, آپ کو کس نے روکا؟ آپ تو اللہ کا قرضہ لینے والے ہیں, آپ نہ رکا کریں. تو آپ قرضہ دینے والے ہیں کس کو؟ شابش بولے نا, اللہ کو. اور اگلا جمعہ آپ کو میں خاص موضوع پہ انشاءاللہ پڑھانے والا ہوں, ذرا جلدی تشریف لے آنا. تو یہ اللہ کو قرضہ دیں, اقرض اللہ قرضا حسنا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی سنیں کہ یہ جو عمل شروع ہے ہمارے ملک کے اندر ویکسینیشن کا, یہ ویکسین بھی لگوائیں. اور جن لوگوں نے لگوائی ہے ان کا تجربہ بتاتا ہے کہ اس میں کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے, اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. یہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے ایک ہوا چھوڑ دیا گیا ہے کہ اس سے پتہ نہیں آدمی اندھا ہو جاتا ہے یا کیا ہے کہ اس میں قوت تولید کے جراثیم وہ مر جاتے ہیں. یہ صرف خواہ مخواہ کی چھوڑی ہوئی پیدل خبریں ہیں, یہ پیدل باتیں ہیں. آپ ان پر اعتماد نہ کیا کریں. پوری تسلی اور اطمینان کے ساتھ ویکسینیشن کا عمل اس سے گزریں, رجسٹریشن کروائیں. 2 دفعہ لگوانی پڑتی ہے, 15-16 دن کا ایک وقفہ ہوتا ہے درمیان میں, ایک دفعہ پھر دوسری دفعہ. اور کئی ہمارے جاننے والوں نے لگوائی ہے, لگوا چکے ہیں. اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, آپ پریشان نہ ہوں. اور ابھی مجھے میرا ایک دوست بتا رہا تھا, اس کو ہمیشہ سردی گرمی میں دونوں سیزنوں میں نزلہ ہی تنگ کرتا رہتا تھا. نزلہ, سردی میں بھی گرمی. یقین کریں میں مسجد میں بیٹھا ہوں, اس نے یہ جو ویکسین لگوائی ہے اس کا وہ نزلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. تو اس سے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. آپ بالکل تسلی کے ساتھ لگوائیں, اللہ آپ کو ہمیشہ کے لیے صحت عطا فرمائے. تو آپ ذرا جلدی پھر لیں.